بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مردہ خانہ میں نوکری کرتی تھی۔ جب اماں کے کہنے پر مردے کے منہ میں تعویذ رکھا، جان نکل گئی کیونکہ اچانک وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنے ابو کو اپنی ماں سے لڑتا ہوا پایا۔ میرے ابو ہمیشہ میری ماں کو تانے دیتے رہتے تھے یا انہیں مارتے رہتے تھے۔ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ میرے ابو نے کبھی میری ماں سے پیار سے بات کی ہو۔ میری دادو بھی ہمیشہ میری ماں پر غصہ کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر یہ سب کیوں کرتے ہیں۔ میں اکثر اپنی ماں سے پوچھتی لیکن میری ماں مجھے کوئی جواب نہ دیتی، بلکہ مجھے گلے سے لگا کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا لیکن تب میں چھوٹی تھی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی مجھے اتنی سمجھ تھی ان باتوں کی۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں صحن میں کھیل رہی تھی، جب میرے ابو غصے سے گھر میں واپس ہوئے۔ انہوں نے میری ماں سے کوئی بات کہی، میری ماں نے گردن جھکا کر آگے سے ان کی بات کا جواب دیا۔ میرے ابو نے ادھر ہی جوتا اتار لیا اور میری ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی اور رونا شروع ہو گئی۔ میں اپنی ماں کو بچانے کے لیے جانا چاہتی تھی لیکن میری دادو نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے کمرے کے اندر لے گئی۔ مجھے اپنی ماں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ میرے ابو نے میری ماں کو بری طرح پیٹا تھا، وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے ابو گھر سے دوبارہ باہر نکل گئے۔ میری دادو نے میری ماں کو تسلی دینے اور مرہم لگانے کے بجائے میری ماں کو تانے دینا شروع ہو گئی۔ میری دادی میری ماں پر الزام لگاتی کہ تم تعویذ دھاگے کرتی ہو، تمہاری وجہ سے گھر میں برکت نہیں رہی، تم نے میرے بیٹے کا دماغ خراب کر دیا ہے، اس وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ جس دن تم تعویذ دھاگے کرنا بند کر دو گی اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری وجہ سے اب اس نے گھر آنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ تب میں چھوٹی تھی، مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک مجھے خبر ملی کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس وقت میں چھوٹی سی تھی لیکن یہ خبر سن کر نہ جانے کیوں خوش ہو گئی۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اب میری ماں کو مارنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی میری ماں کو تانے نہیں دے گا۔ اب میری ماں آرام سے اس گھر میں رہے گی، جبکہ میں یہ بات بھول چکی تھی کہ میرے سر کے اوپر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ اب میں یتیم ہو گئی ہوں۔ مجھے صرف اپنی ماں کی خوشی تھی۔ میری ماں مجھے گلے سے لگا کر رو رہی تھی جبکہ میں ہنس رہی تھی۔ پھر باپ کی کمی مجھے تب محسوس ہونا شروع ہوئی جب میرے دوستوں کے ابو انہیں اسکول چھوڑنے جاتے تھے جبکہ میں اکیلی اسکول جاتی تھی۔ اب میرے لیے کوئی بھی کھلونے لانے والا نہیں تھا۔ اب مجھے شدت سے اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد دادی بھی خاموش رہنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت لیٹی رہتی اور کچھ سوچتی رہتی۔ اب وہ میری امی کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ گھر میں سکون سا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیزاریت اور بے چینی تھی۔ اور پھر اس خاموشی کے ساتھ ایک دن میری دادی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میری امی نے میرا داخلہ پھر کالج میں کروا دیا۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں بہت ساری عورتیں آتی تھیں۔ میں نے کئی بار اپنی امی سے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں، تو وہ آگے سے کہہ دیتی کہ کچھ ان کی جاننے والی ہیں اور کچھ پیسوں اور مدد کے سلسلے میں ان کے پاس آتی ہیں۔ اس گھر میں اب ہم ماں بیٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے دیکھا 2-3 بار میرے ماموں ہمیں لینے کے لیے آئے تھے کہ ہم ان کے ساتھ چلے جائیں لیکن میری ماں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ مرد بھی ہمارے گھر میں آنے لگے لیکن ابھی بھی زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ میں نے ایک دن امی سے پوچھا امی دادی اور ابو آپ کو کس بات سے منع کرتے تھے؟ امی نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے ان باتوں سے منع کرتے تھے کہ ہمارے گھر یہ عورتیں نہ آئیں۔ میں حیران ہوئی کہ وہ کس قدر پاگل تھے۔ وہ عورتیں میری امی کو بہت زیادہ پیسے دے کر جاتی تھی جس سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ خوشحالی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ہر خواہش پوری ہو رہی تھی جس سے میں بے حد خوش تھی۔ ہر روز امی میرے لیے نت نئے کھانے بناتی تھی جبکہ ابو کی زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ جب تک میرے ابو زندہ رہے تھے تب تک گھر میں تنگ دستی ہی رہی تھی۔ میں جب بھی ابو سے کسی خواہش کا اظہار کرتی ابو آگے سے پیسے نہیں ہیں بول کر ٹال دیتے۔ جب سے ابو کی وفات ہوئی تھی میری امی نے میری ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دی تھی۔ ہر مہینے وہ میرے لیے نئے نئے جوڑے بناتی جبکہ جب تک ابو زندہ تھے تب ہمیں کسی تہوار پر ہی کوئی جوڑا نصیب ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے دادو کی طبیعت ایک دن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ موت کے قریب ہی تھی لیکن میرے ابو انہیں ہسپتال نہیں لے جا سکے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں اکثر دال روٹی بنا کرتی تھی، کبھی کبھار تو پانی سے بھی گزارا کرنا پڑتا۔ میں نے یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ عورتیں امی کے پاس آ کر کرتی کیا ہیں۔ مجھے بچپن سے ہی شہزادیوں جیسی زندگی گزارنے کا شوق تھا۔ وہ زندگی میری ابھی آ کر شروع ہوئی تھی۔ میں قیمتی سے قیمتی لباس پہنا کرتی، میری دوستیں میرے لباس دیکھ کر جلا کرتی تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی۔ امی مجھے ہر جگہ گھمانے کے لیے بھی لے کر جاتی۔ غرض یہ کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑی خوشگوار تبدیلی آئی تھی، جس تبدیلی کی میں نے ہمیشہ سے خواہش کی تھی۔ اب میں اپنے بابا اور ان کے دکھ کو بھی مکمل طور پر بھلا چکی تھی۔ ویسے بھی ان کے ہوتے ہوئے مجھے سوائے ذہنی اذیتوں کے کچھ بھی نہ ملا تھا، لیکن ایک بات جو میں نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ محلے کے لوگ میری امی کو پسند نہیں کرتے۔ ان کی میری امی کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔
جب سے میرے ابو کا انتقال ہوا تھا لوگوں نے ہمارے گھر میں آنا ہی بند کر دیا تھا، سوائے ان عورتوں کے جو میری امی کے پاس علاج کروانے یا دم کروانے آتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ میری امی اتنی اچھی نیک عورت ہے، پھر وہ لوگ انہیں کیوں نہیں پسند کرتے۔ ایک دن جب اپنی دوست کے ساتھ میں کھیل رہی تھی، اچانک مغرب کی اذان ہونے لگی۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ آج میں آ کر تمہارے گھر میں کھیلوں، کل تم میرے گھر میں آ کر کھیلنا۔ میری یہ بات سننا ہی تھا کہ اس کی امی غصے سے بولی، میری بیٹی تمہارے گھر میں نہیں آئے گی۔ میں نے ان سے پوچھا، میں بھی تو آپ کے گھر آئی تھی، تو غصے سے کہنے لگیں کہ تمہاری امی ٹھیک عورت نہیں ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں وہاں سے چلی گئی۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اپنی کلاس فیلوز اور دوستوں سے سن رکھا تھا کہ وہ میری امی کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے۔ میں گھر میں بیٹھی رو رہی تھی، مجھے روتا دیکھ کر امی پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے امی کو بتایا کہ سب آپ کے بارے میں برا بولتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میری امی نے مجھے سمجھایا کہ جو کوئی جو سوچتا ہے انہیں سوچنے دو، تم ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو، تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ ہے نا؟ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کالج میں میری ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی، وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی، مجھے وہ بہت پسند آئی۔ اس وقت میری زندگی میں وہی ایک واحد دوست تھی، کیونکہ باقی سب دوستیں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب بھی کسی کو پتہ چلتا کہ میں آمنہ بیگم کی بیٹی ہوں، وہ مجھ سے دوستی توڑ دیتی۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح اسے پتہ نہیں چلے، ویسے بھی اسے پتہ چلنا مشکل ہی تھا کیونکہ وہ ہمارے گھر سے کافی دور رہتی تھی، اس کا محلہ بھی دوسرا تھا۔ میرا اس کے گھر میں کافی زیادہ آنا جانا تھا، لیکن وہ آج تک میرے گھر میں نہیں آئی تھی۔ میری طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا۔ 2 ہفتوں سے میں کالج میں نہیں جا رہی تھی۔ میری دوست کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ میری دوست کو میری فکر ہونے لگی اور وہ اپنی ماں کے پاس میرے گھر میں آ گئی، لیکن جب تک وہ میرے گھر میں رہی اس کے چہرے کے تاثرات بہت زیادہ عجیب رہے، میں ان کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار اس سے بات کرنے کی، مذاق کرنے کی کوشش کی، لیکن میری کسی بھی بات کا وہ صحیح طرح سے جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ صرف تھوڑی سی دیر وہاں پر بیٹھی، میری امی ان کے لیے چائے بنا کر لائیں، لیکن اس نے چائے بھی نہیں پی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک ان دونوں ماں بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کی ماں بھی میری ماں سے صحیح طرح سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے دل میں اچانک یہ بات آ گئی کہ انہیں بھی ہماری حقیقت کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل دکھنے لگا کیونکہ میں کسی بھی طور پر اسے نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اگلے دن جب میں کالج میں گئی، وہ مجھ سے کافی اکھڑی اکھڑی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے اپنے پاس آنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ آج وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ گھوم رہی تھی، جبکہ میں اپنے نفس کو کچلتے ہوئے بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے سوائے بے بسی کے اور کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے بات کی، لیکن جو بات اس نے کی وہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ میری ماں پر الزام لگا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری ماں جادو کرتی ہے، یہ لوگوں کی دنیا برباد کرتی ہے۔ میں کبھی بھی ایسی عورت کی بیٹی کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتی جسے دوسروں کی فکر بھی نہ ہو۔ تمہاری ماں دوسروں کے گھر پر بات کرنے کے لیے تعویذ دیتی ہے اور دوسروں کے گھروں کو اجاڑتی ہے۔ جس دن تمہاری ماں نے یہ کام چھوڑ دیا اس دن تو مجھ سے دوستی کرنے آ جانا، میں تم سے بات کرنا شروع کر دوں گی۔ اگر مجھے پہلے ہی تمہاری حقیقت کا پتہ ہوتا تو میں پہلے ہی تم سے دوستی نہ کرتی۔ کاش مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا۔ تمہاری ماں ایک جادوگرنی ہے، جبکہ اسلام میں جادو کرنا حرام ہے۔ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں ہی گنہگار ہیں، دونوں ہی اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ اگر تم نے دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی یا مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش بھی کی تو میں سب کو تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی، پھر ہر کوئی تم سے نفرت کرنے لگے گا۔ میں گھر آ کر بہت زیادہ غصے میں تھی اور بہت زیادہ رنج میں بھی۔ میں نے آ کر امی سے بحث کرنا شروع کر دی۔ امی آخر آپ کام کیا کرتی ہیں؟ میری سب دوستیں مجھے یہی کہتی ہیں کہ تمہاری ماں جادوگرنی ہے، وہ جادو کر کے دوسروں کے گھروں کو برباد کرتی ہے، اس وجہ سے سب نے مجھ سے دوستی توڑ دی ہے۔ میری تمام اچھی دوستیں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اب میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں۔ میری باتیں سن کر میری امی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میری امی کہنے لگی، کیا تمہیں اپنی ماں پر اعتبار نہیں ہے؟ اب کیا تم لوگوں کی باتوں کو سننے لگو گی؟ لوگ تو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ ایک بیوہ خود اپنے گھر کو چلا رہی ہے اور اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دلوا رہی ہے۔ اپنی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہتا دیکھ کر مجھے ندامت کا احساس ہوا۔ میں نے فوراً اپنی امی سے معافی مانگ لی اور دوبارہ کبھی بھی امی کا دل نہ دکھانے کا وعدہ کیا، لیکن میں بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی۔ جن کو میری امی کے بارے میں پتا تھا وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی۔ وہ 2 سال جو میرے کالج میں گزرے وہ مجھے ہی پتا تھا کہ میں نے وہ 2 سال کیسے گزارے ہوں۔ میری امی کو شوق تھا کہ میں آگے بڑھوں اور کسی اچھی پوسٹ پر جاؤں یا کوئی اور اچھی نوکری کروں اور اچھی اپنی مرضی کی زندگی گزاروں، جبکہ مجھے پڑھنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب کالج میں میری اتنی زیادہ بے عزتی ہوئی ہے، جب یونیورسٹی میں کسی کو یہ بات پتہ چلے گی تو میرا کتنا مذاق بنے گا۔ میں بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھی، جبکہ اندر سے مجھے خود بھی پڑھنے کا شوق تھا، لیکن میں نے اپنی اس خواہش کو مار دیا اور اپنی امی کو صاف منع کر دیا۔ میری امی کو بہت زیادہ دکھ ہوا، انہوں نے مجھے کافی سمجھایا بھی، لیکن اب میں نے
ایک ہی بات پکڑ رکھی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں نہیں پڑھوں گی۔ پھر امی بھی خاموش ہو گئی، انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ سارا دن میں فضول گھومتی رہتی یا تھوڑا بہت گھر کا کام کر دیتی۔ میری امی مجھے گھر کا کام نہیں کرنے دیتی تھی، انہوں نے مجھے بہت زیادہ لاڈلا رکھا تھا۔ ویسے بھی ہم دو ہی لوگ تھے، اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں دیکھ رہی تھی کہ امی کا کام بہت زیادہ کم ہو چکا تھا۔ اب گھر میں کم ہی عورتیں آتی تھیں، جبکہ مرد حضرات آنا بند ہو گئے تھے کیونکہ امی کی شہرت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اب ہر کسی کو امی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اب لوگوں نے امی پر اعتبار کرنا بھی کم کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے حیرت اور غصہ ان لوگوں پر آتا تھا جن لوگوں نے میری امی کو بدنام کر رکھا تھا۔ آخر تعویذ دھاگوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ جبکہ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر چکے تھے۔ امی کی شہرت کی وجہ سے میرا کوئی بھی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ جب بھی میرا کوئی رشتہ آتا تو وہ یا تو بہت بڑی عمر کا ہوتا یا پھر 2 بچوں کا باپ ہوتا تھا، جبکہ میں بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ کوئی بھی مجھے دیکھتا دیوانہ ہو سکتا تھا، لیکن اپنی امی کی وجہ سے میری اچھی جگہ پر شادی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن گلی سے گزر رہی تھی، وہاں میری نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھوں کا پیغام میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے خط بھیجا۔ وہ اپنی امی کو میرے بارے میں بھجوانا چاہتا ہے۔ میں نے اسے مثبت جواب دے دیا، لیکن پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ مجھے وہ کہیں بھی نہیں دکھا۔ کافی عرصے بعد جب میں نے اسے دیکھا، اس نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھمایا۔ جب میں نے کاغذ کھولا، وہاں پہ لکھا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے امی کو تمہارے بارے میں بھی بتایا، لیکن جب مجھے تمہاری امی کی شہرت کے بارے میں پتہ چلا، مجھے یقین نہیں آیا کہ میرا دل آخر ایک ایسی لڑکی پر کیسے آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا اور تمہارے گھر میں رشتہ نہیں بھیجا، لیکن اگر تم چاہو تو ہم بھاگ کر شادی کر سکتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں شدید طیش میں آ گئی۔ جو بھی تھا، لیکن میں اپنی ماں کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ اگلے دن میں نے اسے دل کھول کر باتیں سنائی۔ میں بہت زیادہ غصے میں رہنے لگی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو تنہائی تھی اور دوسرا چڑچڑاپن تھا۔ FSC میں میرے نمبر کافی زیادہ اچھے تھے اور میں پڑھنے میں بہت تیز تھی۔ میں نے سوچا کہ قریب ہی ایک اسکول میں پڑھانے چلی جایا کروں گی، لیکن جب میں نے اسکول میں جا کر بات کی اور انہیں اپنے بارے میں بتایا، انہوں نے مجھے صاف منع کر دیا کہ وہ مجھے نہیں رکھ سکتے۔ پہلے جب انہوں نے میرا سرٹیفکیٹ دیکھا، وہ میری کارکردگی دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن اپنی ماں کے بارے میں بتانے کے بعد ان کا رویہ بھی میرے ساتھ ویسا ہی ہو گیا جیسا کہ پہلے لوگوں کا تھا۔ جب میں نے بحث کی تو وہ بولے، معاف کرنا بیٹی، تمہاری ماں کی شہرت بہت خراب ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اسکول کی شہرت بھی ویسی ہو جائے۔ کچھ دنوں بعد میرے لیے ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا۔ یہ بات میرے لیے بہت غیر متوقع تھی۔ یہ رشتہ ہماری طرف سے ہمارے ماموں کی وجہ سے آیا تھا۔ وہ فیملی کافی زیادہ ماڈرن تھی، انہیں میں بے حد پسند آئی۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے میرے جیسے ہی حسین لڑکی کی تلاش تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میری اس لڑکے کے ساتھ بات ہونے لگی۔ وہ لڑکا بھی ویسا ہی تھا جیسا میں چاہتی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے جذبات پختہ ہو گئے اور میں آہستہ آہستہ اس سے محبت میں گرفتار ہو گئی۔ وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ میں اکثر رات دیر تک اس سے بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ میری ماں کو اس بارے میں علم تھا، لیکن انہوں نے مجھے کبھی بھی منع نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک کیا ہوا، اس لڑکے نے مجھ سے بات کرنا کم کر دیا۔ وہ دن میں صرف ایک بار مجھے کال کرتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی اور ہی قصہ چل رہا ہے۔ شاید اسے دوسری لڑکی پسند آ گئی ہے، کیونکہ وہ رنگین مزاج بھی تھا۔ ہماری منگنی بھی ہو چکی تھی اور یہ منگنی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن زیادہ عرصے تک یہ منگنی نہیں چل سکی۔ ایک دن میری ساس میرے گھر میں آئی اور منگنی کی انگوٹھی واپس کر کے چلی گئی اور میرے ہاتھ میں جو میرے ہونے والے شوہر کے نام کی انگوٹھی تھی وہ بھی اتار دی۔ اس منگنی کے ٹوٹنے سے مجھے بہت زیادہ صدمہ لگا تھا، کیونکہ میری اس سے دلی وابستگی ہو چکی تھی۔ کافی عرصے تک میں چپ چپ رہی اور کچھ بھی نہیں بولی۔ میری ماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین سوچا ہوگا۔ ہمارے گھر کے حالات بھی کافی زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ اب عورتیں ہمارے گھر میں آنا بند ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے نظام مشکل سے چل رہا تھا۔ ایک دن میری امی نے مجھ سے نوکری کی بات کی۔ میں نے کہا میں نے صرف FSC ہی کی ہوئی ہے، یہ عام سی ڈگری کے ساتھ میں کہاں پر نوکری کروں گی۔ امی نے کہا کہ میں تمہاری نوکری کی بات کر چکی ہوں، تمہیں ایک مردہ خانے میں کام کرنا ہوگا۔ میں یہ سن کر تھوڑی سی خوف زدہ ہو گئی، لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے بات مان لی کہ امی نے اپنی ساری زندگی میرے لیے وقف کر دی اور اتنی مشقتیں اور مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے انہوں نے میری پرورش کی۔ اب میرا فرض بنتا تھا، جب میری امی بوڑھی ہو چکی تھی، مجھے چاہیے تھا کہ میں ان کی کفالت اچھے طریقے سے کروں۔ لہٰذا میں رضامند ہو گئی اور نوکری کرنے کی حامی بھر لی۔ اگلے ہی دن امی مجھے اس مردہ خانے میں لے کر چلی گئیں۔ وہ مردہ خانہ بہت عجیب اور خوفناک تھا۔ میں وہاں پر نوکری کرنے گئی تو وہاں پر مجھے ایک عورت ملی۔ وہ بہت عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ مردہ خانہ آسیب زدہ ہے، یہاں پر کبھی کبھار راتوں کو لوگوں کو مردہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ پچھلی لڑکی بھی اسی وجہ سے یہ مردہ خانہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اچانک رات کو اس کی آنکھ کھلی، وہ پانی پینے کے لیے اٹھی جب اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی یہاں گھوم رہا ہے۔
اس نے جب دیکھا وہ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ جو مردہ دن کے وقت وہاں پر لایا گیا تھا وہ وہاں پر گھوم رہا تھا اور ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں رکتا، لیکن میں نے ہمت کی اور وہاں پر نوکری کرنا شروع کر دی۔ مجھے وہاں پر کوئی بھی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میری ڈیوٹی ہمیشہ دن کے وقت ہوتی تھی۔ کبھی بھی مجھے رات کے وقت ڈیوٹی کرنے کا موقع نہیں ملا، جبکہ میں دیکھ سکتی تھی میرے ہوتے ہوئے وہاں سے 3 لڑکیاں جا چکی تھیں، کیونکہ وہاں رات کے وقت ان کے ساتھ خوفناک واقعات ہوتے تھے۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ کبھی بھی میری رات کے وقت کی ڈیوٹی نہ لگی، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈرپوک تھی۔ ایک دن میں صبح وہاں پر چلی گئی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی مجھے ایک لڑکی بے ہوش ملی۔ میں اسے ہوش میں لائی اور اس سے پوچھا کیا ہوا؟ میرا یہ کہنا ہی تھا وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ایک دم خاموش ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی آخر کیا بات ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں رات کے وقت اس نے ایک بوڑھی عورت کو کسی کو مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ شکر تھا کہ اس بوڑھی عورت کی نظر سارا پر نہیں پڑی اور وہ جلدی سے جا کر ایک کمرے میں چھپ گئی۔ اب مجھے یہ باتیں افسانوی لگ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ سارا کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اس نے بھی وہ نوکری چھوڑ دی۔ اب کچھ دنوں سے عجیب سی بات ہو رہی تھی، مردہ خانے سے اکثر کوئی نہ کوئی مردہ غائب ہو جاتا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ مردہ غائب کرنے والا کون ہے اور کہاں پر لے کر جا رہا ہے۔ ایک دن جب میں مردہ خانے کے اندر داخل ہوئی مجھے لگا میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گی، کیونکہ سامنے ایک مردہ پڑا تھا جس کا پورا جسم کھلا ہوا تھا، جبکہ اس کے ضروری اندرونی اعضاء غائب تھے۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری۔ میری چیخ سن کر سارا اسٹاف وہاں پر اکٹھا ہو گیا اور اندر کا منظر دیکھ کر سارے لوگ ہی خوفزدہ ہو گئے۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا، یا تو ہر روز کوئی نہ کوئی مردہ غائب ہوتا یا پھر کوئی نہ کوئی اعضاء غائب ہو جاتا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری امی بہت پریشان رہتی تھی، انہیں ہر وقت میری شادی کی فکر رہتی، نہ جانے مجھ سے کون شادی کرے گا، کیونکہ اب میری عمر بھی زیادہ ہو رہی تھی۔ میں 22 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ میری عمر کی تمام لڑکیوں کے 2 اور 3 بچے تھے۔ ایک دن میں نے اپنی امی کو کہا امی آپ سب کے لیے تعویذ دیتی ہیں، آپ میرے لیے بھی ایک تعویذ کیوں نہیں بناتی کہ میری بھی شادی ہو جائے؟ میری بات سن کر اچانک میری امی کی آنکھیں چمکی۔ انہوں نے میرے لیے اگلے ہی دن ایک تعویذ بنا دیا۔ میں جب وہ تعویذ گلے میں باندھنے لگی ان کی بات سن کر اچانک رک گئی اور عجیب نظروں سے اپنی امی کو دیکھنے لگی۔ ان کی بات مجھے کافی زیادہ عجیب لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تعویذ تم نے گلے میں نہیں باندھنا، بلکہ کل ہی مردہ خانے جا کر ایک مردے کے منہ میں رکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دن کوئی بھی رات کی ڈیوٹی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اونر کو کہا کہ میں رات کی ڈیوٹی کروں گی۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوا اور خوش بھی ہو گیا۔ اس رات میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، لیکن میں نے ہمت کی اور ڈیوٹی کرنے لگی۔ ماحول میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کسی مردے کے منہ میں وہ تعویذ رکھوں۔ ایک تو رات کا وقت تھا اور دوسرا اس مردہ خانے کے بارے میں پھیلی ہوئی تمام خبریں انہوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ لیکن میں نے ہمت کی اور جیسے ہی ایک مردے کے پاس پہنچی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ان کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی مردے کے منہ میں تعویذ رکھنا چاہا، اچانک وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور عجیب نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گی۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلی اور وہ اٹھ کر باہر بھاگ گیا۔ جبکہ یہ منظر دیکھ کر میرے حواس جاتے ہوئے مجھے محسوس ہوئے اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ میں زمین پر گری اور صبح جب میری آنکھ کھلی مردہ وہاں سے غائب تھا۔ صبح میں نے سب لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ سب لوگ ہی حیران اور خوفزدہ تھے۔ مجھے اس کے بعد مردہ خانہ جانے سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے گھر آ کر امی کو سارا واقعہ بتایا۔ میری امی یہ بات سن کر چند لمحے گہری سوچ میں ڈوب گئیں اور پھر کہنے لگیں مجھے یہ کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تعویذ سے کوئی مردہ زندہ ہو جائے، جبکہ وہ تعویذ بھی ایک عام سا تعویذ تھا اور وہ میں نے تمہاری شادی کے لیے بنایا تھا۔ ایک دن مردہ خانے کے انچارج نے مجھے آفس میں بلایا اور بات شروع کرتے ہوئے کہنے لگا تمہیں تو پتہ ہے کہ ہر روز یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا کیس ہو رہا ہے، یا تو مردہ غائب ہو رہا ہے اور یا پھر اعضاء، لیکن ہم پتہ نہیں لگا پا رہے کہ وہ کون ہے۔ میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم پتہ لگاؤ آخر وہ کون شخص ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔ تمہیں اس مردہ خانے پر نظر رکھنی ہوگی۔ تم جوان ہو، ہوشیار ہو اور تیز دماغ کے مالک ہو۔ اسی مردہ خانے میں ایک درمیانی عمر کا مرد کام کرتا تھا۔ اس نے مجھے کئی بار شادی کرنے کی آفر کی تھی اور وہ کافی زیادہ امیر بھی تھا، لیکن وہ مجھے شکل سے کافی زیادہ خوفناک لگتا تھا۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر خوف آتا تھا اور مجھے یہ بھی شک تھا کہ یہ کام شاید وہی کر رہا ہے، کیونکہ اس کی حرکتیں کافی عجیب و غریب تھیں۔ دن کا وقت تھا، میں وہیں پر تھی اور کیمرے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب میں نے دیکھا کہ وہی آدمی مردہ خانے کے آس پاس گھوم رہا ہے۔ چونکہ اس آدمی کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی، اسے اس وقت اپنے گھر پر چلے جانا چاہیے تھا، پھر اس کا یہاں پر کیا کام؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں بھی اس وقت مردہ خانے میں موجود ہوں۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں گھر جا چکی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ مردہ خانے میں داخل ہو گیا اور کیمرے بند کر دیے۔ میں فوراً وہاں سے اٹھی اور باہر جا کر ایک جگہ پر چھپ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے مردہ خانے میں داخل ہونے سے پہلے ہی چہرے پر ماسک چڑھا لیا تھا اور ایک اسٹریچر پر کسی مردے کو لے کر باہر جا رہا تھا۔ میں فوراً اس کے سامنے چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ میں نے کہا تم کس کو لے کر جا رہے ہو؟ وہ جلدی سے بولا کہ اس کی ایک رشتہ دار یہاں پر تھی، وہ اسی کو لے کر جا رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے انچارج کو کال کیا اور اسے ساری بات بتا دی۔
جبکہ اس کے انچارج نے مجھے بتایا کہ اس کی کوئی بھی رشتہ دار مریض نہیں ہے یہاں پر۔ میرے انچارج نے پولیس سے بھی رابطہ کر لیا تھا۔ پولیس نے بھی اس مردہ خانے پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ کچھ دنوں بعد وہ آدمی دوبارہ مردہ خانے میں آیا۔ اس وقت رات کا وقت تھا۔ مردہ خانے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے وہاں ڈیوٹی دینے والے کو بے ہوش کر دیا۔ وہ مردے کے اعضا نکالنے ہی والا تھا کہ پولیس باہر نکل آئی اور اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس پسٹل بھی تھا۔ اس نے پسٹل سے پولیس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن پولیس والوں نے اسے جلد ہی قابو کر لیا۔ پھر یہ بھی بات کھل گئی تھی کہ وہاں پر کوئی جن بھوت نہیں تھا، کیونکہ اس رات جب میں گئی تھی وہ وہیں پر تھا۔ میں نے اسے مردہ سمجھ کر اس کے منہ میں تعویذ رکھا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ زیادہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کے بعد میں اور میری ماں شہر میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں پر کوئی بھی ہمیں نہیں جانتا تھا۔ میرے لیے ایک نہایت ہی اچھے گھر سے رشتہ آیا اور میری شادی ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔